نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز دوستو، آج 11 ربیع الثانی سن 1445 ہجری ہے، بمطابق 27 اکتوبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ اور آج کے دن میں جمعۃ المبارک کی گفتگو کے حوالے سے میں جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان سن 471 ہجری کو پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری کو ہے۔ اسی حوالے سے حضرت شیخ مکرم کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند وہ معروضات پیش کروں جن کا تعلق حقیقت سے ہو، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لوگ عجیب قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں جو حضرت شیخ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال غالباً 874 سال آج کی تاریخ میں ان کے پورے ہوں گے، یعنی یہ تقریباً 9 صدیاں قبل کے آدمی ہیں۔ یہ بغداد کے ساتھ علاقہ ہے، جیلان جسے ہم کہتے ہیں، گیلان بھی کہتے ہیں، یہ وہیں کی پیدائش ہے ان کی۔ والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، بچپن میں یتیم ہو گئے، لیکن ان کی والدہ مکرمہ نہایت عالمہ فاضلہ زاہدہ اللہ کی ولیہ تھی۔ اس خاتون کی خواہش یہ تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ایک عالم فاضل ولی اللہ بنائے، تو انہوں نے ہمیشہ جب بھی جس بھی اچھے موقع پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے اپنے بیٹے والی نعمت سے نوازا، اور ساتھ ان کے لیے نیک ہونے کی، اچھے ہونے کی، خیر اور بھلائی کی دعائیں بھی کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو یہ ایسا ہے جیسے امت کے لیے امت کے نبی دعا کریں۔ تو اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت میں کوئی پردہ اور کوئی حجاب شامل نہیں ہے۔ ہم ایک مرتبہ ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے ساتھ 2-3 دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اس بزرگ کو کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ میں نے ان سے گزارش کی تو انہوں نے میرے لیے تو دعا کر دی، لیکن ساتھیوں سے ایک جملہ پوچھا، مجھے جانتے تھے، ان سے پوچھا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ وہ کہنے لگی جی والدہ زندہ ہے۔ کہا جی ابا زندہ ہے؟ کہا جی ابا جان زندہ ہے۔ تو کہا پھر میرے ساتھ دعا کرانے کے معاملات طے نہ کرو، جاؤ اپنے ابا اور اپنی اماں سے دعا کراؤ، میری دعا سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبولیت ہوگی۔ میری بات کا مطلب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں نا، یہ عرش پہ جانے پہ کوئی حجاب نہیں رکھتی، وہ ڈائریکٹ پہنچ جایا کرتی ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے اپنے بچے کو دینی علوم کے حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ کیا۔ یہ عراق کا دارالخلافہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے بچے کو وہاں روانہ فرمایا تو اس کو جتنا ان کے پاس ماحضر کوئی زاد سفر کوئی وہاں کا خرچ تھا تو انہوں نے جمع کیا، اور وہ بچے کے قمیض کے اندر ایک جگہ میں سی لیا کہ جب ضرورت پڑے گی اس کو اکھیڑ کے انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر لینی ہے۔ اور اس مال کی تعداد تھی 40 دینار۔ آپ نہیں سمجھیں گے کہ دینار کیا ہے، آج کل ہمارے ہاں وہ دینار نہیں ہے جو اس زمانے میں دینار ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں کویت کے نوٹ کو لوگ دینار کہتے ہیں، تو یہ دینار کاغذ کا ہے، وہ دینار سونے کا ہوتا تھا۔ درہم چاندی کا تھا اور دینار سونے کا تھا، تو وہ دینار تھا۔
اور 20 دیناروں کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر تھی. یعنی جس کے پاس 20 دینار ہوتے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی تھی سال گزرنے پر. اتنی قیمتی یہ جو ہے نا وہ ہے، ایک کرنسی ہے اس زمانے کی. تو ان کے پاس تو 40 دینار تھے، یعنی 15 تولے سونے کے برابر ان کے پاس یہ مال موجود تھا. 15 تولہ سونا. یہ آج سے میں 850 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 900 سال. انہوں نے رکھا ہوا ہے اور قافلے کے ساتھ سفر شروع کیا ہے. اتفاق راستے میں ڈاکہ لگ گیا، ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو گھیر لیا. ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے، صحت میں بھی زیادہ تھے، اور بڑے حساب کتاب میں آ کے انہوں نے گھیرا ڈالا اور لوگوں کے مال کو لینا شروع کر دیا. کسی سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے. لے لیا کسی. ان کی جو شکل تھی نا، ان سے نہیں لگتا تھا کہ ان کے پاس 15 تولے سونے کے لگ بھگ 40 دینار موجود ہیں. تو ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ بچے چھوٹی عمر تھی. ان کو والدہ نے گھر سے چلتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، یہ تیرا اور میرا معاہدہ ہے. تو اماں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ یاد آ گیا تو چور کو کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہیں. اس نے ایسے کہکا لگایا اور چلا گیا. انہوں نے کہا اس کے پاس 40 دینار ہیں. وہ جب چلا گیا پھر ایک اور چور آیا. انہوں نے پوچھا بچہ تیرے پاس کوئی مال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں 40 دینار میرے پاس ہے. تو وہ ہنستے اور چلے جاتے کہ بچہ ہم سے اچھا مذاق کر رہا ہے. یہ جب 2-3 بندوں تک بات گئی اور ان کا سردار پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے وہ پیسے ویسے اس زمانے کے گن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی پورا کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا ایک بچہ ہے بڑا مذاق کرتا ہے، کہتے میرے پاس 40 دینار ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں ہو بچے کے پاس، یار ذرا لے آؤ اس کو. تو وہ ان کو اٹھا کر لے گئے. وہ سردار چوٹی پہ بیٹھے، انہوں نے اس کو پیش کر دیا. وہ بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا جی 40 دینار ہے. وہ ہکا بکا رہ گیا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میری اماں نے اس بغل کی گٹھڑی میں سی دی ہے. نے قمیض نکالی تو وہ اس کو ادھیڑا تو 40 دینار نکلا ہے. تو وہ ڈاکوؤں کا سردار تھوڑا سا حیران ہو کر اس بچے سے پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ چاہتے تو ہم سے چھپا بھی سکتے تھے، ہمیں نہیں پتا چلا، ہم تو اپنا کام پورا کر کے یہاں سے جا رہے تھے، لیکن تو نے کیوں ایسے بتا؟ تو نے کہا جناب میں نے اپنی اماں سے معاہدہ کیا تھا کہ امی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو مجھے ماں سے کیے ہوئے وعدے کا پاس تھا تو اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا. یہ جملہ کہنا تھا کہ اس بندے پہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ شخص زار و قطار رونے لگا. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈگمگانے لگی. ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا سردار؟ اس نے کہا اس بچے نے کیا ہوا ماں سے وعدہ نہیں توڑا، چاہے دنیا کا مال جاتا ہے چلا جائے، اور ہم تو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم سچ بولیں گے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دے گا، جھوٹ بندے کو ہلاک کرے گا. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تیرے احکام مانیں گے، نبی کے طریقے مانیں گے. ہم تو معاہدہ توڑ بیٹھے اور یہ بچہ تو اپنی ماں سے معاہدہ نہیں توڑتا. تو اس نے کہا میں تم سب ساتھیوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج تک تم میری چوری کے گواہ تھے، آج تم میری توبہ کے گواہ ہو جاؤ. میں آج توبہ کرتا ہوں علی اعلان، اور جتنا مال لوگوں سے لیا تھا میں ایک ایک کے پاس جا کر کوشش کروں گا کہ اس کا مال اس کی دہلیز تک پہنچا کے ہوں. جب اس نے توبہ کی تو ان کے ساتھی بھی رونے لگے. انہوں نے کہا سردار ہم نے آپ کا ساتھ دیا آج تک، ہم بھی اس کام سے توبہ کرتے. اور یہ سارے کا سارا مال قافلے والوں کو لوٹایا اور باقی اموال کی ترتیب انہوں نے بنائی. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بچپن کے اندر صدق اور حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک بچے کے صدق زبان کی وجہ سے پورے قافلے والوں کے چوروں کو ہدایت عطا فرمائی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جب حصول علم حاصل کر لیا تو اس دوران ان کو بہت سے مسائل مشکلات سے درپیش ہونا پڑا. کبھی کچھ کھانے کا نہ ملتا، کبھی کچھ پینے کا نہ ملتا، کبھی کیا. اسٹوڈنٹ لائف بڑی تنگ لائف ہوتی ہے. آج کے دور میں بھی اسٹوڈنٹ لائف بڑی اسٹرانگ لائف ہے. یہ تو 900 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ بھی مسافرانہ عالم میں، حالت سفر میں. مجھے بتائیں جہاں اللہ 4 رکعت کو 2 رکعت کر دے تو اس سفر کا عالم کیا ہوگا. تو انہوں نے اتنی مشکلات گزاری. کہتے ہیں بعض اوقات کئی دن گزر جاتے مجھے کھانے کچھ کوئی چیز نہ ملتی. میں پانی پی لیتا، شام کو پانی پی لیتا. بعض اوقات روزے کی نیت سے رہ جاتا ہے کہ یار بھوکا تو ویسے رہنا تو اللہ کے لیے بھوکا رہ جاؤ.
ایک دن ایک شخص کا ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ، وہ یہ تھا کہ ان کی والدہ نے کچھ سامان وغیرہ دے کر نا، اور اس میں اس زمانے میں جیسے گوشت کو سکایا جاتا ہے اس طرح بنا کر اور ان تک بھجوانے کی کوئی ترتیب رکھی۔ اس زمانے میں اکیلا کوئی سفر نہیں کرتا تھا، ٹریول ہوتا تھا قافلے کے ساتھ، تو قافلے جاتے تو انہوں نے ایک شخص کو دیا، اور یہ کہتے میں کتنے دنوں سے بھوکا تھا، مجھے نہیں پتا میری اماں نے اس کے ذریعے کوئی میرے لیے کوئی چیز بھجوائی ہے۔ تو کہتے میں اتنا بھوک سے بے حال اور نڈھال ہو گیا کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ میری موت مجھ سے ابھی ہاتھ ملا رہی ہے، ابھی گلے ملے گی، اتنی مجھے بھوک لگ گئی تھی۔ تو ایک شخص مسجد میں آیا اور مسجد کے کونے میں آ کر نا اس کو سالن اور روٹی اس طرح کوئی چیز بہترین ماجبین بنی ہوئی تھی، اور اس نے کھانا شروع کر دیا، اور اس کی خوشبو مجھ تک آئی، اور میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا۔ کہتے میں نے نظر ہٹا لی کہ یار کسی کے مال پہ کیا نظر رکھ رہی ہیں۔ تو اس بندے نے مجھے دیکھا نا اور مجھے کہا ادھر آؤ، میں قریب آیا تو مجھے کہا آپ کا نام؟ میں نے کہا جی عبد القادر۔ کہا ابا کا نام؟ تو میں نے کہا جی ابو صالح۔ انہوں نے کہا ہو یہ تیرا مال ہے، ادھر آ کھا۔ انہوں نے کہا میرا مال کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا جی تیری ماں نے تو مجھے تیرے لیے دیا کہ اس کو جا کے پہنچا، اور آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرا اپنا خرچہ جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں تیری امانت تجھ تک پہنچانے میں آیا کہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے، اب میں مرنے کے قریب ہو گیا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا کھا لو۔ تو یہ اسے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تو میرا میزبان ہے یا میں تیرا میزبان ہوں، تو میرا مہمان ہے یا میں تیرا مہمان ہوں۔ بہرحال انہوں نے اپنی والدہ کی چیز وصول کی، اسے بھی کھلایا، خود بھی کھایا۔ میری بات کا مطلب جس نے یہ مشکلات دیکھی ہیں نا اپنے ماضی میں، اس کا مستقبل روشن ہو جایا کرتا ہے۔ جب بندہ مشکلات نہ دیکھے نا، سونے کی چمچ منہ میں لے کر پیدا ہو تو اسے کیا پتا، وہ پھر سردیوں کا نظارہ تو کھڑکیوں سے بیٹھ کے کرتا، وہ کہتے ہیں وہاں سے مجھے بادل نظر آ رہے ہیں، وہ سردی ہے، اچھا وہ گرمی ہے، اس نے دور سے دیکھنا۔ اور جو ان چیزوں سے خود دو چار ہوا ہو نا، اس کے لیے زندگی کا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو منہ صاف کرنے کے لیے وضو کے بعد کاٹن کا ایک کپڑا دیا گیا، تو کاٹن کتان کا کپڑا عرب میں بڑا اس زمانے میں نایاب ہوتا تھا۔ ان نے منہ خشک کیا تو پھر رونے لگے، کہنے لگے بخا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تو نے کیا قسمت پائی۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی آپ رو بھی رہے ہیں، خوش بھی ہیں، اور اپنے لیے کچھ بات بھی فرما رہے ہیں، مطلب؟ انہوں نے کہا بیٹا آج اللہ نے اسلام پہ فتوحات کے دروازے کھولے ہیں، آج ہم کاٹن کے کپڑوں سے منہ اور ناک صاف کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا ہم حضور پاک کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تو میں بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرغی ہے، حالانکہ بھوک ہوا کرتی تھی۔ تو جس نے اپنی ماضی میں مشکلات دیکھے ہو نا، اس کے لیے مستقبل پھر اللہ تعالیٰ روشناس بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کا اجر بھی دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب عالم دین بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے 2 طرح کے اتنے بڑے کام لیے ہیں جو شاید اتنے بڑے کام کسی اور سے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح فقہ اور شریعت میں امام اعظم ہونے کا درجہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہے، جو صحابہ کرام کے براہ راست شاگرد ہیں، اور قرآن کریم احادیث نبویہ میں ان کی خوشخبریوں کے اشارے موجود ہیں۔ فقہ میں اتنا بڑا درجہ ان کا ہے، شریعت اور فقہ میں، ایسے ہی تصوف کے اندر، ولایت کے اندر، للہیت اور تقوی و طہارت کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ بھی مسلم ہے۔ اگر وہ فقہ میں امام ہے تو یہ تصوف میں امام ہے۔ اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت بعد آئے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری ہے اور ان کی وفات 561 ہجری ہے، تو یہ ان کے بہت بعد ہے۔ حنبلی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تصوف میں ان کا مقام ایسے ہی سمجھیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسا مقام رکھتے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ شریعت میں اور فقہ میں امام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی 2 کام لیے، ایک علمیت کا اور ایک روحانیت کا۔ یہ سلسلہ قادریہ جو ہے، جو ہمارے 4 اہل حق کے سلاسل میں نقش بندیہ، چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ، آپ پاکستان میں اس سلسلے کو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے جانتے ہیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ یہ سلسلہ قادریہ ہے، اور آپ کے اور ہمارے ہاں بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت خلیفہ عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خلیفہ صاحب کا سلسلہ بھی سلسلہ قادریہ تھا،
تو یہ جو سلسلہ قادریہ چلا ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تصوف میں بڑا مقام دیا تھا، علم میں بھی بڑا مقام دیا۔ میں دونوں کی باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تصوف میں یہ مقام تھا، ولایت میں، کہ شیطان نے چاہ کر بھی ان کو کبھی گمراہ کرنے کی کوشش کی تو منہ کی کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پہ کرم اور فضل کا سمندر بہائے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبوی اور جو ہے نا صحابی آپ مان لیں، نہیں، اللہ کی کرم نوازی جس پر ہو جائے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں تو شیطان نے اللہ کی آواز میں بات کی، گویا ایسے بتلانے لگا کہ میں اللہ بات کر رہا ہوں۔ اوے میرے بندے عبد القادر، انہیں آواز ہے، یہ بڑے حیران ہو گئے، اب میرے بندے تو خدا ہی کہے گا نا۔ یہ متوجہ ہوئے آواز کی طرف، انہوں نے کہا جی تیری باتیں قبول ہو گئیں، تیری قربانیاں قبول ہو گئیں، بس ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، آج کے بعد تیرے اوپر نمازیں معاف ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً سوچا کہ اگر عبادتیں قبول ہو گئی ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن پھر نمازیں معاف ہو گئی ہیں، حضور کی باتیں تو قبول ہی قبول تھی، ان پہ تو نماز معاف نہیں ہوئی۔ اللہ نے انہیں تو نماز کا احکام میں پابند فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت ہمیشہ کرنی ہے آپ نے۔ یہ میرے اوپر کون سے کرم کا معاملہ؟ فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ شیطان ہے۔ تو جس طرف سے آواز آ رہی تھی انہوں نے اس طرف دیکھا ہوگا، وہ شیطان مردود، عبادتیں قبول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صحابہ اہل بیت کی تھی، اللہ نے ان کے لیے تو حکم جاری نہیں کیا کہ نمازیں نہ پڑھو، تو مجھے گمراہ کرنے آیا ہے، جا دفع ہو جا۔ اب دیکھیں کتنے بڑے شیطان کے وار سے یہ نکلے، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ شیطان نے پینترا بدلا، ایک اور طرف سے کچھ وقت بعد آواز دی، کہا میرے بندے عبد القادر، تو نے شیطان کو پہچان لیا۔ یہ خود شیطان کہہ رہا ہے دوسری آواز میں، تو نے شیطان مردود کو پہچان لیا اور تو نے اسے دھدکار دیا، واقعی یہ شیطان مردود ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، اپنے علم پہ عمل کرنا۔ انہوں نے اس بات پہ غور کیا، کہا یہاں بھی ایک ڈنڈی ماری گئی ہے، کہا علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا، علم نے نہیں بچایا، اللہ کے کرم نے بچایا۔ یہ بھی میرے اندر تکبر ڈال رہا ہے کہ مجھے میرے علم نے بچایا، کہا اللہ نے بچایا تو علم کیا کرے گا؟ علم تو شیطان کے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کا استاذ تھا، اس کا بھی ککھ نہیں بچا جب اس نے تکبر کیا، تو میرا کیا بنے گا؟ یہ دل میں سوچا، اور فوراً اسے بھی ٹھوک کے جواب دیتے ہوئے فرمایا، کوئی شیطان تو چال بدل رہا ہے، تیرے پاس جو 70,000 نورانی داؤ ہیں ان میں ایک داؤ میرے اوپر چلا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے خالق اللہ نے بچایا۔ یہ میری بات کا مطلب، رب نے تصوف میں اتنا درجہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دی، اور علمیت میں، فتویٰ میں، دین کے مسائل بتانے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ درس گاہ میں تشریف فرما ہے اور ایک شخص کو لایا گیا، اور یہ درس گاہ بھی مکہ المکرمہ کی ہے، اور وہاں پہ ایک جذباتی شخص کو لایا گیا ہے اور اس کا واقعہ بتایا تو بڑے بڑے علماء حیران ہو گئے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ اس شخص نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم اٹھا لی، اور پتہ کیا تھا معاملہ؟ یہ تھا کہ اس نے کہا میں ایک وقت میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس دھرتی پہ وہی عبادت کوئی مسلمان نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں نے نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ کیسی عجیب قسم کی اس بندے نے قسم اٹھا لی، دوسرے لفظوں میں اسے بچگانا حرکت ہی کہہ دینا۔ تو جس عالم کے پاس اس کو لے کے جاتا وہ کہتے اٹھ جا، اللہ نے 3 آپشن دیے، تو نے تینوں ضائع کر دیا، میرے پاس تیرا کوئی حل نہیں، اٹھ جا۔ اور کہتے بھی ٹھیک تھے کہ بظاہر تو کوئی حل نظر نہیں آتا نا، اس بندے کو کیا حل دیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا پوچھتے پوچھتے وہ ان کی خدمت میں پہنچ گیا، اور اپنے ساتھ ساتھی انہوں نے بڑی منت ترلے ہو جائے کو آدمی ہوں گو دیاں تے ہاتھ رکھے سے بھی کوئی مسئلے دا حل کاٹے دے، میری تو رن وہندی ہے بھائی۔ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، میں نے طلاق کے مسئلے میں بڑا تجربہ رکھا ہے، اللہ محفوظ رکھے، خود طلاق دے بیٹھیں گے اور پھر بہانے تلاش کریں گے، اور ایسے بہانے کی قسم سے اس کریٹیکل سچویشن میں بندے کو ہنسی آتی ہے۔ آپ کو میں طلاق کے بہانے میں دوں؟ میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی نے طلاق دی اور یہ بہانہ نہ کیا ہو، تقریباً ہر بندہ کرتا ہے۔ وہ بہانہ یہ ہے کہ مفتی صاحب میں اس وقت غصے میں تھا، یہ بہت جھوٹا بہانہ ہے، مجھے ایمان سے بتائیں بھی تو غصے میں تھا، تو نے طلاق دی،
تو طلاق پیار میں دی جاتی ہے. میری سونی زال تک طلاق لیوا, پیار میں طلاق دیتے ہیں. میری چنگی بیوی تک طلاق لیوا, تو دیتے ہیں غصے میں. تو پھر یہ ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی میں غصے میں تھا؟ بھائی طلاق محبتوں کی چیزیں نہیں ہیں, پیار کی چیزیں نہیں ہیں, یہ ہوتی غصے کی. تو آپ جو یہ بہانہ فرما رہے ہیں کہ میں غصے میں تھا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی کوئی حال بیٹھے ہو میں کر کے تو کاٹ دیتی. میں نے ایک جگہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, ہم مسئلہ شریعت کا بنایا ہوا تمہیں بتاتے ہیں, ہم بناتے نہیں ہیں. تو ایک شخص مجھے کہنے لگا نہیں مولوی صاحب تو میں قرآن کی تھی بیٹھے مولویوں کو لک کے مسئلے ہونے. میں نے کہا میں نے نہیں پڑھے آج تک, میرے پاس ایسا مسئلہ کوئی نہیں. میں لکو ہوئے تو تک انہوں نے سو حدیث پاک میں کہ جو مسئلہ چھپا دے, دین کا علم نہ بتائے, تو اللہ تو اس کو جہنم کی لگام ڈالے گا. ہاں کوئی اور وجہ ہو کہ اس سے کوئی فتنہ بنتا ہو یا کوئی وجہ ہو تو اور بات ہے, ورنہ تو مسئلہ بتایا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ایک بہانہ یہ کریں گے, پھر دوسرا بہانہ ایک اور ہے. یہ پرسوں رات کی بات ہے, ایک جگہ میں تھا, ایک شخص کھلا ہے, انہوں نے کہا جی میں نے طلاق دی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میری بیوی نے سنی نہیں ہے. میں نے کہا جب تو نے کہا تھا مولانا فلاں بنت فلاں اتنے حق مہر میں مجھے قبول ہے, یہ قبول ہے لفظ تیری بیوی نے سنا تھا؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہا نکاح کی میں تھی ہے, پھر نکاح کیسے ہوا؟ کہتے ہیں گواہوں نے تو سنا تھا. میں نے کہا ادھر بھی گواہ کہتے ہیں تو نے طلاق دی, ہم نے سنا ہے. اب کیا میرے سامنے بہانہ تو کر رہا ہے اجزال نہیں سنا, وہ شودی جو ڈوری ہوئے تو بس 100 طلاق ہی دے, چاہے خیر ہے. ان کے کان جو کام نہ کریں تو کیا کریں؟ تو عجیب قسم کے بہانے ہوتے ہیں. تو اس نے بھی 3 طلاقیں دی اور ادھر ادھر کی باتوں میں آیا. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص دین کی خدمت کے لیے چنا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے بیٹھ ایک دفعہ مسئلہ بتا گواہوں کی موجودگی میں, تو نے لفظ کیا کہے تھے؟ انہوں نے کہا شیخ میں نے کہا ہے میں ایک وقت میں ایسی عبادت کروں گا جو اس وقت میں دنیا میں وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا. اگر میں نے نہ کی تو میری بیوی کو 3 طلاق. کہا یہ سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر تو نفل پڑھے گا تو باقی بھی پڑھ رہے ہوں گے, اگر تو صدقہ دے گا تو باقی بھی صدقہ کر رہے ہوں گے, تو جو نیکی بھی کر رہا ہوگا دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان تو کر رہا ہوگا, تیری بیوی گئی, تیرا حل کوئی نہیں. حضرت شیخ فرمان لگے ان کا حل موجود ہے. تو علماء نے کہا اس کو حل چھوڑو, پہلے ہمیں مطمئن کریں وہ کیا حل ہے. تو انہوں نے فرمایا ویسے ہم مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں, تو کعبۃ اللہ کے متولی کو تھوڑی سی درخواست کر دے کہ ایک مہربانی تو کر لے تو اس کی بیوی بچ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا صرف آدھے گھنٹے کے لیے, 15 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے تب مطاف کو خالی کر دیا جائے کہ کوئی مسلمان اس وقت طواف نہ کر رہا ہو. جب مطاف خالی ہو جائے اس اکیلے کو بھیجا جائے کہ جا تو طواف کر لے, کیونکہ طواف دنیا کے ایک مقام پہ ہوتا ہے. تو یہ اس وقت طواف کرے گا, وہ طواف دنیا میں کوئی نہیں کر رہا, تو لہٰذا اس کی بیوی بچ جائے گی. انہوں نے کہا جی اگا حال تو بڑی اوکھی ہے, متولی مننے تران بچ دس. بہرحال انہوں نے کو واسطے آستے دی اور جا کر اس کی بیوی بچی. میری بات کا مطلب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشکل سے مشکل مسائل یوں چٹکیوں میں حل فرما دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو علوم دین میں, تصوف میں, ولایت میں, خانقاہ میں, للہیت میں, تقوی, طہارت میں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اس جیسا مقام اس دھرتی پہ نہیں ملتا. ان کی تعلیمات اگر ہم لوگ پڑھیں, ان کی تعلیمات دیکھیں, تو انہوں نے ماں باپ کی عزت اور احترام, علماء کی عزت اور احترام, چھوٹے پہ شفقت, بڑوں کی عزت, نمازوں کی پابندی, شریعت کی پابندی, سنت کی پابندی, دینی امور کی پابندی. غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ استغفار, اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا نہیں. گناہ ہو جائے تو فوراً غفار کے سامنے بات سوچو کہ اللہ میرے گناہ سے بڑی تیری رحمت ہے, میری گناہ کو معاف کر دے. اس طرح مانگے تو رب تمہاری زندگی بدل دے. یہ ان کی تعلیمات. آج تعلیمات ان کی ڈھول پر سنائی جاتی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اس سے شیخ عبد القادر جیلانی مبرہ ہے. یہ ڈھول باجوں کی تعلیمات ان اکابر کی تعلیمات نہیں ہیں. اور 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری, غالباً آج سے 874 سال پہلے آج کے دن میں ان کا انتقال ہے. اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. کچھ لوگ ہمارے بھائی, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دن 11ویں شریف کا دودھ بانٹتے ہیں. کوئی پوچھے جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اس دن انہوں نے دودھ پیا تھا تو ہمیں دودھ بانٹنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, کوئی نہیں مسئلہ. آپ اس دن انہوں نے دودھ پیا تو آپ دودھ بانٹ دیں, لیکن جس دن انہوں نے شادی کی ہے تو اس دن آپ شادی تو نہیں فرماتے. آپ تو 40 سال کمارے رہتے ہیں, اس دن آپ شادی بھی فرما لیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 بیویاں ہیں, ایک کم 50 بچے ہیں, 27 تو ان کے بیٹے ہیں, باقی ان کی بیٹیاں ہیں. بسم اللہ فرمائیں. آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس ترتیب پہ بھی عمل کریں. نہیں بہو کھیر دا گلاس ہی پیونا ہے,
بس وہی ہے جڑا سوکھا کام ہے، او شیخ عبد القادر جیلانی تعلیمات ہے، 4 شادیوں کی سنت شیخ عبد القادر جیلانی بھول گیا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ دودھ کوئی پی لے، کسی 11ویں نہیں 12ویں کے دن آپ پی لو، کون سا منع کرتا ہے، لیکن اس دن کہیں بھی آپ دودھ پئیں تو خاص ثواب ہے، خاص ثواب والی بات شریعت میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے نا تعلیمات پہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔